قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ ایجاب اور قبول ہونے کے بعد بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ جب بیع منعقد ہو گئی، اب دونوں میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے اس کیے ہوئے معاملے سے پیچھے ہٹ جائے۔ عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ معاملات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یوں کہتے ہیں کہ بھائی میری نیت نہیں تھی، تو جی نہیں، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایجاب اور قبول ہو گیا، اب بیع مکمل ہو گئی۔ ہاں، اگر دونوں راضی ہوں تو یہ ایک الگ بات ہے کہ آپس کی رضامندی سے دونوں معاملے کو ختم کر لیں، اس کا بھی آگے مستقل باب آئے گا، وہاں پر اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ ایجاب اور قبول سے بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عموماً بازار میں، مارکیٹ میں، دکانوں میں، کہ نہ ایجاب ہوتا ہے نہ قبول ہوتا ہے، لیکن بیع تو چل رہی ہے۔ اس کا کیا مسئلہ؟ تو یاد رکھیں کہ ایک بیع ہوتی ہے بیع تعاطی۔ بیع تعاطی وہ بیع ہوتی ہے جس میں صرف عمل کا دخل ہوتا ہے، قول کا نہیں۔ مثلا کوئی دکان ہے، اس دکان والے نے یہ کیا کہ اپنے سامان کی پڑیاں بنا لی، تھیلیاں بنا لی، چھٹاک کی، پوسیر، آدھا کلو، 1 کلو، اور ان کی قیمت طے ہے، یا اس نے بورڈ لگا دیا کہ فلاں چیز کی اتنی قیمت، چھٹاک کی یہ قیمت، پوسیر کی یہ قیمت، ہر ایک کی قیمت طے ہے۔ اب آپ گئے، آپ نے جیب میں سے اتنا پیسہ نکالا، خاموشی سے آپ نے ایک پڑیا اٹھائی، پیسہ رکھ دیا، دکان والے نے آپ سے کچھ کہا بھی نہیں، اس نے پیسہ اپنی جیب میں ڈال دیا، بیع ہو گئی، نہ ایجاب ہوا نہ قبول ہوا۔ تو یہ چونکہ اس میں قول کا دخل نہیں، صرف عمل کا دخل ہے، یہ عملی بیع ہے، تو اسے بیع تعاطی کہتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے، اور آج کل عموماً یہی بیع چلتی ہے۔ جی، تو اب عبارت دیکھیں کہ وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ، کہ جب متعاقدین میں سے یعنی معاملہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک، چاہے جو بھی ہو، بائع ہو یا مشتری ہو، آپ کو پچھلے سبق میں کہا جا چکا کہ جو دونوں میں سے پہلا کہے، پہلا قول جس کی زبان سے نکلے، اس قول کو ہم ایجاب کہیں گے، چاہے وہ خریدنے والا ہو یا بیچنے والا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ احد المتعاقدین یعنی متعاقدین میں سے کوئی ایک جب بیع کے لیے ایجاب کرے، فالآخر بالخیار، تب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سامنے والے کے ذمے قبول کرنا لازم ہو گیا کہ بھئی تجھے لینا ہی ہے، جی نہیں، ایسی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ فالآخر بالخیار، اس کے ایجاب کر لینے کے بعد دوسرے کو اختیار ہے۔ بھئی کس چیز کا اختیار؟ ان شاء قبل فی المجلس و ان شاء رده، چاہے تو اس کے اس آفر کو مجلس میں رہتے ہوئے قبول کر لے، و ان شاء رده، چاہے تو اس کے اس آفر کو ٹھکرا دے، رد کر دے، بھئی مجھے یہ چیز نہیں لینی۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے خیار قبول کہتے ہیں، قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہونا۔ اور قید لگائی مصنف نے فی المجلسی، مجلس کی، مجلس کا مطلب حالت ہے، حالت۔ مثلا دو دوست بیٹھے ہیں، تو اب جب تک وہ بیٹھے ہیں، ایک نے ایجاب کیا، دوسرے والے کو قبول کرنے کا اختیار کب تک ہوگا؟ جب تک دونوں بیٹھے ہیں نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شام تک بیٹھے، ہو سکتا ہے وہ 4 گھنٹے بیٹھے۔ مجلس کا مطلب ہے حالت، یعنی سامنے والا کوئی ایسا عمل کر لے، کوئی ایسی حالت اختیار کر لے جو قبول کرنے پر، جو اس کے اعراض کرنے پر دلالت کر رہی ہو کہ بھئی مجھے اس معاملے میں انٹرسٹ نہیں ہے، جو اس کے ناراضگی پر یا اس کے نہ لینے پر دلالت کرے، اس کے اس عمل سے اس کے قبول کرنے کا پتہ چل جائے گا کہ بھئی اسے یہ چیز لینی نہیں ہے، گویا کہ اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مثلا 2 لوگ بیٹھے تھے، ایک نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کہا کہ میں یہ موبائل بیچنا چاہتا ہوں۔ اب سامنے والے نے بجائے ادھر دھیان دینے کے، اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اپنے دوستوں سے گپ شپ شروع کر دی کسی اور مسئلے پر۔ تو اس کا کیا مطلب؟
مطلب یہی ہے کہ اب وہ انٹرسٹڈ نہیں، وہ یہ چیز لینا نہیں چاہتا. تو حالانکہ دونوں ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، اس کے باوجود اب اس شخص کا جو قبول کرنے کا اختیار تھا وہ ختم ہو گیا، جسے خیار قبول کہتے ہیں، وہ ختم. اور یاد رکھیں کہ جب قبول کرنے کا خیار ختم ہو جاتا ہے تو جو ایجاب کیا ہوا تھا وہ ایجاب بھی باطل ہو جاتا ہے. اب اس ایجاب کا وجود برقرار نہیں رہتا. مثلا جب اس دوست نے اپنے کسی دوست سے بات چیت شروع کر دی تو جو اس کا خیار تھا قبول کرنے کا، جب وہ ختم ہوا تو جو اس نے ایجاب کیا تھا، جو اس نے آفر دیا تھا، اب یہ آفر بھی ختم ہو گیا. اب وہ دوست 2 دن کے بعد آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جو موبائل کا آفر دیا تھا مجھے قبول ہے. تو اب اس کا یہ کہنا یہ قبول نہیں کہلائے گا، بلکہ اب یہ اس کا اثر نو ایجاب ہوگا پہلے والے کے لیے، اس لیے کہ جو پہلے والے کا ایجاب تھا وہ تو ختم ہو چکا تھا. اب یہ جو 2 دن کے بعد آ کر قبول کر رہا ہے یہ قبول نہیں ہے، بلکہ یہ اب اثر نو ایجاب ہے. جب اس کا ایجاب ہو گیا اب اس پہلے والے دوست کو قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا. جی، اور جس طریقے سے خیار قبول ہے اسی طریقے سے ایجاب والے کو خیار ایجاب ملتا ہے. خیار ایجاب یہ کیسا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص نے ایجاب کیا، سامنے والے نے ابھی تک قبول نہیں کیا، اس کے قبول کرنے سے پہلے اس ایجاب کرنے والے کو اپنے قول سے پھرنے کا، واپس لوٹنے کا اختیار ہوتا ہے. کسی نے آفر دیا، ابھی تک سامنے والے نے قبول نہیں کیا، تو اپنے اس آفر کو واپس لے لینے کا حق بھی شریعت نے اسے دیا ہے. شریعت کی اصطلاح میں اسے خیار ایجاب کہتے ہیں. تو یہ ہوا خیار ایجاب اور خیار قبول. وَأَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ. اور جب دونوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہو گیا مجلس سے قبول کرنے سے پہلے تو جو ایجاب تھا وہ باطل ہو گیا. مجلس سے کھڑا ہو جانے کی وجہ سے ایجاب کیوں باطل ہوا؟ اس لیے کہ اس کا یہ کھڑا ہونا اعراض پر دلالت کر رہا ہے، یعنی اسے انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اب یہ چیز نہیں لینا چاہتا، اس لیے تو وہ کھڑا ہو گیا. ہاں، لیکن اگر وہ کھڑا ہوتے لینے کے سلسلے میں بات چیت کر رہا ہے، مشورہ کر رہا ہے، اور یوں ہی بیٹھے اس کا پاؤں دکھنے لگا اور وہ کھڑا ہو گیا، تو یہ اعراض پر چونکہ دلالت نہیں کر رہا، اسے انٹرسٹ ہے لینے میں، وہ لینا چاہتا ہے، اور وہ یوں ہی باتیں کرتے کھڑا ہو گیا، تو اگرچہ وہ کھڑا ہوا ہے لیکن چونکہ اس کا باتیں کرنا، اس کا کھڑا ہونا یہ اعراض پر دلالت نہیں کر رہا، اس لیے اب یہ پہلے والے کا ایجاب باطل نہیں ہوگا، اور سامنے والے کا قبول کا جو اختیار تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ وہ بات چیت کر رہا ہے، اگر وہ زبان سے کہہ دے یا پھر کوئی اور ایسا عمل کر لے جو اعراض پر دلالت کرنے والا ہو، اس وقت اس کا خیار ختم ہوگا. وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ رُؤْيَةٍ. اور جب ایجاب و قبول ہو گیا، لَزِمَ الْبَيْعُ، اب بے لازم ہو گئی، وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اب دونوں میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے اس کیے ہوئے معاملے کو توڑ دے، الا من عیب او عدم رؤیت. جی ہاں، یہ 2 قسم کے اختیار مصنف بتلا رہے ہیں کہ جب ایجاب و قبول ہو گیا اب دونوں میں سے کوئی بھی اپنے اس معاملے کو توڑ نہیں سکتا، الا من عیب، الا یہ کہ ہوا یہ کہ جو چیز لے کر آیا تھا اس چیز میں کوئی عیب نکل گیا، تو شریعت نے حق دیا ہے کہ عیب کی بنا پر وہ چیز واپس لوٹائے اور اپنا پیسہ واپس لے لے. او عدم رؤیت، یا یوں ہوا کہ اس نے جو چیز خریدی وہ ابھی تک دیکھی نہیں تھی، بغیر دیکھے کوئی چیز خریدی، دیکھنے کے بعد اب اسے وہ چیز پسند نہیں آتی، تو شریعت نے حق دیا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ ٹینشن مت لو، چیز واپس لوٹا دو. اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیز واپس لے لے اور اس کا پیسہ واپس دے دے. تو یہ 2 قسم کے اختیار ہر شخص کو ملتے ہیں بغیر کسی کے لگائے ہوئے. آپ دکان پر گئے، آپ نے کوئی چیز خریدی، خریدتے ہی آپ کو خیار عیب ملے گا، یعنی آپ گھر پہ آئے، آپ نے دیکھا کہ اوہو چیز میں تو فلاں عیب ہے، اب آپ کو حق ہے کہ وہ چیز آپ دکان پر جا کر واپس لوٹائے. یا آپ نے غائبانہ طور پہ کوئی چیز خریدی، کوئی چیز آپ سے دور تھی، آپ نے آرڈر پہ بک کر لی، اب وہ چیز جب آپ کے یہاں پہنچتی ہے آپ نے دیکھا کہ اوہو یہ چیز تو ایسی ہے، میرے ذہن میں تو اس کا یہ نقشہ تھا، آپ نے چونکہ بغیر دیکھے خریدی، اب آپ کو وہ چیز پسند نہیں ہے،
شریعت نے آپ کے لیے راستہ کھلا چھوڑا ہے کہ اگر وہ چیز آپ کو نہیں بھاتی، پسند نہیں ہے، تو نہ دیکھنے کی بنا پر آپ کو خیار رؤیت ملتا ہے۔ رؤیت یعنی دیکھنا، کہ نہ دیکھنے کی وجہ سے آپ کو ایک خیار ملتا ہے، وہ چیز آپ واپس لوٹائیں اور آپ اپنا پیسہ واپس لے لیں۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں جو ہمارے اپنے بھائی ہیں، مسلمان ہی ہیں، لیکن وہ اس اسلامی اصول کی بالکل پاسداری نہیں کرتے، بلکہ دکانوں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ دیا ہوا سامان واپس نہیں لیا جائے گا، حالانکہ یہ سراسر اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ کوئی چیز آپ لے کر آتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اس میں عیب نکلتا ہے، تو مسلمان ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ اس چیز کو واپس لے اور آپ کا پیسہ واپس دے دے۔ یورپ وغیرہ کے اندر یہ اصول ہے کہ صرف عیب کی بنا پر نہیں، بلکہ کوئی چیز اگر آپ کو پسند نہیں ہے، چاہے آپ نے دیکھ کر لی ہو، اس میں کوئی عیب بھی نہیں، لیکن صرف آپ کو پسند نہیں ہے، تو 1 ماہ کا موقع ہے، 1 مہینے تک آپ اس چیز کو واپس لوٹا سکتے ہیں۔ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگوں میں ایک اعتماد کی، ایک بھروسے کی فضا قائم ہوتی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بالکل ختم ہو گئی۔ جی، تو خلاصہ کیا نکلا کہ ایجاب و قبول کے بعد بے لازم ہو جاتی ہے۔ اب دونوں میں سے جو چاہے توڑ نہیں سکتا بغیر کسی وجہ کے۔ ہاں البتہ 2 قسم کے اختیار ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں کوئی عیب نکل جائے، عیب کی وجہ سے وہ چیز آپ واپس لوٹا سکتے ہیں۔ نمبر 2، وہ چیز آپ نے خریدنے سے پہلے دیکھی نہیں تھی، تو اب آپ کو بھی واپس لوٹانے کا اختیار ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے وہ چیز پہلے دیکھی تھی، دیکھنے کے بعد آپ نے وہ چیز خریدی، تو اب آپ کو خیار رؤیت نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ خیار عیب آپ کو ابھی بھی ملے گا، لیکن ایک اور کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ اگر بیچنے والے نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا ہو کہ بھائی اس کے اندر کسی بھی قسم کا اگر عیب نکلتا ہے تو میں اس سے بری ذمہ ہوں، آپ یہاں پر اچھی طریقے سے دیکھ لو، بعد میں مت کہنا، اگر وہ اس طریقے سے وضاحت کرتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہے ہر قسم کے عیب سے، تو یاد رکھیں اب آپ عیب نکلنے کے بعد بھی واپس نہیں لوٹا سکتے، اب خیار عیب بھی باطل ہو جائے گا۔ جی، ان کے آگے مستقل باب آئیں گے، وہاں پر تفصیل ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔